کہ جو اتارا گیا آپ کی طرف اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، مثل اس شخص کی ہے جو وہ نابینا ہے، سوائے اس کے نہیں کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 19 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ ایک بندہ وحی الہی پر، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم پر، قرآن مجید پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کو مانتا ہے، اور ایک بندہ بیچارہ اس سے بے خبر ہے، منکر ہے، غافل ہے، نہیں جانتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو علم وحی پر یقین رکھتا ہے، مانتا ہے، سمجھو وہ آنکھوں والا ہے، وہ بینا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ علم کی روشنی پر ہے، ہدایت کا نور اس کو میسر ہے، اور جو بیچارہ اس کا منکر ہے، لابلد ہے، ناواقف ہے، جاہل ہے، اس کی دل کی آنکھیں اندھی ہیں، اب وہ اعمیٰ ہے، نابینا ہے۔ تو جیسے بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی علم وحی والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ عجیب سی بات اگلے دن کہیں اس جگہ پر میں نے سنی عالم سے، ہمارے مدرسے میں مثال کے طور پر ایک 20 سال کا بندہ، 10 سال کا، 12 سال کا ذہین بچہ مدرسے میں آ گیا، اس نے سال میں، 1.5 میں، 2 میں، 3 میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ بہت سارے بچے ہیں جو 1 سال میں حفظ کر لیتے ہیں، اس نے حافظ بن گیا۔ اب وہ اس سے پہلے بھی کسی ادارے میں 1 دن نہیں پڑھا تھا، اس کے بعد بھی کسی 1 دن کسی ادارے میں نہیں پڑھا، حافظ بن گیا۔ کتنے سالوں میں؟ چلو زیادہ لگا لیے، 3 سال لگا لیے۔ اب یہ ساری زندگی جو آخرت کا فائدہ، قرآن کا رحمت، برکت، انوار، فیوض، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ساری زندگی یہ بندہ اپنی اور اپنے بچوں کی روٹی اس قرآن کی برکت سے کھا سکتا ہے۔ ساری زندگی کسی مسجد میں امام بن کے، کسی مسجد میں مؤذن بن کے، کسی مسجد میں خادم بن کے، 3 سال صرف ایک مدرسے میں پڑھا، ساری زندگی باعزت طریقے کی روٹی خود بھی کھا سکتا ہے، اپنی فیملی بچوں کو کھلا سکتا ہے۔ اب ہمارا چیلنج ہے پوری دنیا کو، کوئی ادارہ بتائیں جو 3 سال میں اتنا بندے کو پڑھا دے کہ وہ اب روٹی کے قابل بن جائے۔ 3 سال تو آج کل پہلی تک نہیں پہنچنے دیتے۔ بچے کو سکول میں لے جائیں تو 3 سال بچہ سکول میں جائے گا، ابھی پہلی شروع نہیں ہوئی ہوگی، ابھی یہ پرپ ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، کلاس نیچے، وہ پہلی سے نیچے کوئی بیسمنٹ کھود لیا انہوں نے، پہلی سے نہیں سٹارٹ کرتے آج کل، پہلی سے پہلے 2-3 سال لگوا دیتے ہیں، اور فیسیں مستقل ہر مہینے لے رہے ہیں۔ تو کوئی دنیا کا ایسا نصاب بتاؤ اس قرآن مجید کے علاوہ، کوئی نصاب پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ وہ 3 سال بچے سے لگوائے، چاہے جتنا ذہین بچہ کہیں ہم دے دیں گے، جتنا ذہین بچہ، کوئی کالج والا، کوئی یونیورسٹی والا، کوئی سکول والا کہے کہ 3 سال کے لیے ہمیں فلاں ذہین بچہ دے دو، ہم 3 سال میں اس کو اتنا پڑھا دیں گے، انجینئرنگ، اتنا ریاضی، اتنا سائنس، اتنا فلاں، کہ 3 سال کے بعد وہ اپنی روٹی اس فن سے کما سکے گا، سوائے اس قرآن مجید کی۔ کیسی برکت والی کتاب ہے! یہ الگ بات، یہ تو میں نے اس کا صرف دنیا کا فائدہ بتایا، آخرت کے جو اس کے فائدے اصل تو ہے ہی یہ آخرت کے لیے، اصل تو ہے ہی یہ قبر بنانے کے لیے۔ لیکن اگر سوچے انسان یہ علم وحی نہیں ہے، یہ کتنی آنکھیں دے دی اس نے، اس لیے علم وحی والا، قرآن والا بینا ہے، اور قرآن کے بغیر والا بیچارہ بینا ہوتے ہوئے نابینا ہے، اس کی دل کی آنکھیں نہیں کھلی ہوئی، وہ اندھا ہے بیچارہ، وہ نابینا ہے۔ یہ کتنی بڑی عجیب برکتیں ہیں اس قرآن مجید کی۔ تو علم وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب رحمت، عجیب برکت ہے، تھوڑا سا بھی بندہ اس کے ساتھ تعلق رکھے، ٹچ رہے۔ اگلے دن مجھے ایک ساتھی کہنے لگا، ہمارے یہاں پورے پاکستان بنے ہوئے ہیں، اقرا کے نام سے کئی سکول ہیں، وہ پڑھاتے تو سکول ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے وہ اسلام میں ٹچ دیا ہوا ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھاتے ہیں، وہ روضۃ الاطفال ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، فلاں اقرا کے نام سے پورے پاکستان میں ہے۔ تو ایک بندہ مجھے بتانے لگا
کہ وہ لیتے ہر بچے سے فیس لیتے، اور میں پوری ذمہ داری سے میں نے اس کو بھی کہا کاری سے میں نے کہا تمہیں چیلنج ہے کہ تمہارا اقرا کا پڑھا ہوا کوئی حافظ مجھے مصلح پہ کھڑا ہوا رمضان میں مصلح سناتا ہوا دکھا دے، جو بھی کھڑا ہوگا مدرسے کا پڑھا کھڑا ہوگا، وہ برکاتی حافظ ہوگا، تبرکاتی حافظ ہوگا کہ ہمارا بچہ فلاں سکول سے حافظ بن گیا ہے، وہ جو سکول بنے ہوئے ہیں حفظ کراتے ہیں، لیکن وہ برکت کے لیے ہوگا، بس وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ مصلح پہ کھڑا ہو کے تراویح میں قرآن سنا سکے، بالکل نہیں ہوگا، پوری ذمہ داری ہے، چیلنج ہے۔ باغ والی مسجد کے قریب الحرم سکول والوں نے بڑا زور لگایا تھا کہ باغ والی کے مقابلے میں ہم لوگ حافظ تیار کریں، لیکن آخر وہ بیچارے بلڈنگ ہی بیچ کے چلے گئے۔ تو وہ کہنے لگا مجھے ساتھی کہ جو ستارہ والے ہیں جہاں فیصل آباد میں ہمارے ستارہ کیمیکل ستارہ کالونی والے میاں ادریس ہے، تو وہ جہاں بھی کہتے ہیں یہ برانچ کھولتے ہیں تو وہ 5 سال کے لیے ان کی برانچ کی عمارت کا کرایہ بھی دیتا ہے ان کو، اور ان کے پورے عملے کی تنخواہ بھی دیتا ہے 5 سال کے لیے۔ کیوں؟ کہ تم قرآن پڑھا رہے ہو، حالانکہ وہ ہر بچے سے فیس لیتے ہیں، اور مدرسے والے بیچارے کسی کو کپڑوں کا طریقہ نہیں آتا، پہننے کیسے ہیں، دھونے کیسے ہیں، یہ معصوم بچے اٹھا کر کے مدرسے کے حوالے کیے، قاری سے بیچارہ اس کو ناک صاف کرنا بھی سکھا رہا ہے، وضو کرنا بھی سکھا رہا ہے، کپڑے دھونا بھی سکھا رہا ہے، کپڑے رکھنا بھی سکھا رہا ہے، اور وہ اس کی پوری کفالت، رہائش بھی مدرسہ دے رہا ہے، کھانا بھی مدرسہ دے رہا ہے، غسل ہے، صابن ہے، جوتا ہے، وہ بھی اکثر مدرسہ دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ کتنے سال کفالت کر کے پھر بھی کہتے ہیں یہ مدرسے قوم پر ملک پر بوجھ ہے۔ عجیب بات ہے۔ یہ ہمارے دارالعلوم والے جو پہاڑی چوک والے اس دن مولانا یوسف صالح صاحب نے کہ ہمارے جو شاخوں سمیت 1800 بچے اس وقت بنتے ہیں جو ہمارے دارالعلوم میں صرف پڑھ رہے ہیں اس کی شاخوں سمیت، اب 1800 بچے کو رہائش دینا، 1800 بچے کو فری تعلیم دینا، یہ کہنا آسان ہے، یہ تو 1800 والا دارالعلوم ہے، امدادیہ اس سے آگے ہے، دارالقرآن اس سے آگے ہے، اس لیے فیصل آباد شہر کی بات ہے۔ تو ہم لوگ سوچیں اگر کہ اتنے بچوں کو رہائش دینا کہنا آسان ہے، ہمارے اپنے بچے گھر کے اندر جس کے بھی افراد دیکھ لو کہ اتنے بچوں کو چھت فراہم کر رہے ہیں، بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے، ان کے لیے واش روم ہے، ان کے لیے غسل خانے ہیں، ان کے لیے فلاں ہے، ان کے لیے فلاں، سارا کام ہو فری میں، تعلیم اور کچھ بھی نہ ہو، تعلیم فری میں دے رہے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے؟ اس سے بڑی NGOs اور کیا ہو، اس سے بڑا رفاہی ادارہ اور کیا ہو، اور یہ برکت کس کی ہے؟ اس قرآن مجید کی، اس کو نکال دو کچھ بھی نہیں بچتا، صرف اسی کی برکت ہے، لیکن ہم اس سے دور ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہماری تجارت اس سے دور ہے پورے ملک کی، ہماری معیشت اس سے دور ہے پورے ملک کی، اقتصادیات اس سے محروم ہیں، سیاست اس سے دور ہے، تو گویا ہمارا ملک کا جو عدالتوں میں چلے جاؤ قرآن نہیں ہے، وکیلوں کے پاس چلے جاؤ قرآن نہیں ہے، ججوں کے پاس چلے جاؤ قرآن نہیں ہے، کالج یونیورسٹی میں چلے جاؤ قرآن نہیں ہے، ناچ گانے سکھائے جا رہے ہیں، میوزک سکھایا جا رہا ہے، فلاں فیشن کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا بے حیائی سکھائی جا رہی ہے، بے دینی سکھائی جا رہی ہے، قرآن نہیں ہے، جبکہ ہمارا لیول یہ ہے کہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے، یہ اسلامی ملک ہے، ہم نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بوڑھوں نے، ہمارے بچوں نے، ہماری عورتوں نے، ہمارے مردوں نے کیا کچھ پاکستان کے بننے کے وقت قربانیاں دی ہیں۔ تو اس لیے یہاں فرمایا گیا ہے أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، جو بندہ وحی پر یقین رکھتا ہے، اس کو حق مانتا ہے، کیا وہ اس نبینے کی طرح ہو سکتا ہے؟ وہ اس اندھے کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو وحی سے محروم ہے وہ اندھا ہے، جو دیکھنے والا ہو پھر بھی اندھا ہے، دیکھنے والا ہو کے پھر بھی اندھا ہے۔ میں آج کل تفسیر کا مطالعہ کر رہا ہوں، معالم العرفان کا، یقین جانے اتنے غیر مسلموں کے حضرت نے واقعات لکھے کہ جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، ایک ایک پہلو سے اسلام کو سراہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے اس کا پوری دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے، اخلاق کے لحاظ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات کے لحاظ سے، انصاف و عدل کے لحاظ سے، کہ عین حالت جنگ میں بھی دشمن کے بچے کو نہیں مارنا، عین حالت جنگ میں بھی دشمن کی عورت کو نہیں مارنا، عین حالت جنگ میں بھی دشمن کے بوڑھے کو نہیں مارنا، کتنی بڑی بات ہے۔
یہ اسلام کے اخلاق ہے، یہ اسلام سکھلا رہا ہے۔ جس کا بیٹا تمہارے اوپر تلوار چلا رہا ہے اس کی ماں کو نہیں، اس کے باپ کو نہیں، اسی کے بیٹے بیٹی کو بھی نہیں۔ یہ انصاف ہے۔ ایسی تعلیمات یہ اسلام نے دی ہیں، یہ قرآن نے دی ہیں۔ تو فرمایا افمن یعلم، کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے، اور جاننے سے مراد یہاں علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اندر سے جانتا ہے۔ یہ جو ہمارا جاننا ہے کہ ہم بڑی باتیں کر کے، تقریریں کر کے، بیان کر کے آپس میں بڑا کچھ ہم جانتے ہیں۔ کل ایک بچی نے مجھے، وہ میرے تعلق والے ہیں لیاقت سے ادھر فیصل آباد میں، ان کی بیٹی ہے، اس نے میسیج دیا مجھے کہ ماں باپ کو اپنی بچوں کے لیے رشتوں میں کیسے تلاش کرنے چاہیے، مرد کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس نے میسیج کیا، میں نے اس کو لکھا کہ آپ نے اس میسیج کو پڑھا ہے؟ کہتی ہاں پڑھا ہے۔ میں نے کہا ویسے بھیج دے، یہ پڑھا ہے؟ وہ پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا اس میں 2 باتیں غلط ہیں، شریعت کے خلاف ہیں۔ کہتی نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں 33 سال سے پڑھا رہا ہوں، 12 سال میں نے مدرسے میں استادوں کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں غلط ہے، اور تو جو ایک دن کسی آدمی کے پاس دین قرآن پڑھنے نہیں گئی، صرف FA پڑھا ہے، اب تو مجھے کہہ رہے کہ نہیں اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ اور پھر گھنٹہ ایک میں نے اس کو میسج کر کر کے سمجھایا کہ بھی اس میں یہ غلط ہے، یہ غلط۔ اب میں نے اس کو بتایا کہ یہ غیر شعوری طور پر ہمیں بے دینی دین کے لبادے میں کیسے سکھائی جا رہی ہے۔ وہاں اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھی اپنی بچی کا رشتہ کسی ایسے بندے سے نہ کرو جو خدا کو ہر جگہ مانتا ہے، عرش پر نہیں مانتا۔ اب یہ جملہ بظاہر لوگوں کو نہیں سمجھ آتا کہ کیا کہہ دیا کہنے والا۔ قرآن مجید کے اندر ثم استوى علی العرش، اب وہ کہتے ایک نظریہ ہے کہ خدا صرف عرش پر ہے، ہر جگہ پر خدا نہیں ہے۔ اب وہ اس نے یہ علی العرش کی طرف سے یہ کہہ دیا کہ بھی اس کو رشتہ نہ دو جس کا عقیدہ یہ ہو کہ خدا ہر جگہ پر ہے اور خدا عرش پر نہیں، صرف عرش پر نہیں ہے، اس کو رشتہ نہ دو۔ میں نے کہا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس کو رشتہ نہ دو جو اماموں کے پیچھے لگ کر کے قرآن و حدیث کا وہ کرتا ہے۔ اب وہ تقلید پر زد مار رہا ہے کہ بھی اماموں کو نہ مانو، حالانکہ میں نے اس کو بیان کیا الف کو الف جو کہتے ہیں الف ہے، یہ مجھے بتاؤ تجھے کیسے پتہ چلا یہ الف ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں جو با والی لکیر ہے یہ الف ہے۔ اب تو کیا کہے، قرآن بول رہا ہے یہ الف ہے، یہ با ہے۔ آخر اپنے استاد پر اعتماد کرے گی، استاد نے کہا یہ الف ہے تو الف ہے، استاد نے کہا یہ با ہے تو با ہے، اور اسی کا نام تقلید ہے کہ عالم پر اعتماد کرو۔ ورنہ تمہیں قرآن، یہ قرآن ہے، اس کے لیے کیا دلیل؟ قرآن بول رہا ہے کہ میں قرآن ہوں، یہ کسی عالم نے بتایا قرآن ہے، ہم نے عالم کے کہنے پر مانا کہ قرآن ہے۔ عالم نے کہا یہ حدیث ہے، عالم نے کہا یہ مسلم ہے، یہ بخاری ہے، یہ فلاں ہے، اور لکھنے والے بھی عالم ہیں۔ تو اگر عالم کو درمیان سے نکال دو گے، اماموں کو نکال دو گے، بچے گا کیا تمہارے پاس؟ تو کفر کی سب سے پہلی چال یہی ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کا خوبصورت عنوان دے کر کے علماء سے بدگمان کر دو، علماء سے کاٹ دو۔ جب عالم سے کٹ جائے گا اس کو گمراہ کرنا بالکل آسان ہے۔ وابستہ رہے شجر سے امید ہے بہار، جب تک ٹہنی درخت کے ساتھ جڑی ہے تو سرسبز ہے، جب تک بندے کا تعلق عالم کے ساتھ ہے تو اس وقت تک اس کا ایمان مضبوط و موجود ہے، محفوظ ہے۔ تو فرمایا افمن یعلم، کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے انما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے، وہ حق ہے۔ جو بندہ اس کو جانتا ہے، مانتا ہے، یقین رکھتا ہے، کمن ہوگا اعمیٰ، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نابینا ہے، جو منکر ہے، کسی چیز کو نہیں جانتا، علم وحی سے عاری اور خالی اور محروم ہے بیچارہ۔ انما یتذکر اولو الالباب، سوائے اس کے نیک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ عقل والے کون ہیں؟ اب وہ اس کو روسی کہیں گے ہم بڑے عقل والے ہیں، چائنا والے کہیں گے ہم بڑے عقل والے ہیں، برطانیہ والے، امریکہ والے، انگریز کہتے ہیں ہم بڑے عقل والے ہیں، اور ہم لوگ انہیں کو عقل کل مانتے ہیں، یہ بڑے عقل والے ہیں۔ جو خدا کی ذات کو نہیں مانتے، وحی کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، ہم کہتے بڑے عقل والے ہیں۔ تو قرآن یہاں آگے 7 نشانیاں بتلائی اگلی آیات کے اندر کہ عقل والے کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔